جی السلام علیکم. یہ 169 ملاقات ہے آپ سے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کل ملکی حالات میں بڑی گرما گرمی ہے. 2020 کی بات کر رہا ہوں. آٹے کا بحران، چینی کا بحران، اور پھر پیٹرول کا بحران، اور پھر بجٹ، اسمبلی میں لیڈروں کی تقریریں، وزیر اعظم صاحب کی بھی تقریر دیکھی. مجھے ان کے کندھے ڈھلکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے، کیونکہ یہ اکھاڑے میں کسی پلوان کی سب سے بڑی نشانی ہے. ان کے چہرے سے اور باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ ریت ان کے پاؤں کے تلے سے کھسک رہی ہے. حالانکہ ان کو اندیکھی سپورٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جب گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے تو پھر آدمی بے بس ہو جاتا ہے. آپ اتنی دیر اسٹرانگ ہیں جب تک آپ کے الائز آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ان کا مطمع نظر صرف مفاد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے، تو وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ وننگ ہارسز ہوتے ہیں. وہ اسمبلی کے ان حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے ان کی بائی برتھ پکی سیٹیں ہیں، کچھ گدی کی بنا پہ، کچھ سرداری نظام کی بنا پہ، اور کچھ ان کی پشت پناہی کی بنا پہ. لہذا وہ آرام سے سلیکٹ ہو کے ہر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور یہ وننگ ہارسز ہر ایک کی ضرورت ہوتے ہیں اور یہی بلیک میل کرتے ہیں، یہی آئینے میں اتارتے ہیں اور یہی پھر تخت سے نیچے اتارتے ہیں. ان لوگوں کی قیمت بھی خوب لگتی ہے. ایک ہی مثال دوں گا کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. مطلوبہ ممبروں نے دستخط کرا کے وہ موشن فار نو کانفیڈنس جمع کرا دی. جو مطلوبہ تعداد تھی اس سے زیادہ نے دستخط کیے. اٹ مین کہ چیئرمین کو اگلے دن تبدیل ہو جانا تھا، لیکن اگلے دن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں سے 20-25 بندے کھسک گئے ہوتے ہیں. یعنی وہ 61-62 صادق امین والے وہ کدھر گئے؟ جو موشن پہ تو دستخط کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو 2 نمبری کر جاتے ہیں. یہی بندے ہیں جو جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر بنا سوچے سمجھے بیان دے دیا جاتا ہے کہ پی آئی اے کے 162 پائلٹوں کی، پی آئی اے اور نجی ایئر لائن کی تقریباً 160-162 پائلٹوں کی ڈگریاں، لائسنس جعلی ہیں. پوری دنیا میں تہلکہ نہیں مچے گا تو کیا ہوگا جب اس طرح کے منسٹر ہوں گے، پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوں گے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم پہلے ہی انٹرنیشنلی آئسولیشن میں ہیں، اور ہمارے منسٹر صاحب نے بیان دے کے 6 ماہ کے لیے پی آئی اے پہ پابندی لگوا دی ہے. پہلے پی آئی اے میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، اب اور مشکل ہو گئی ہے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کسی نے ان کے لیے مشکلیں نہیں کی، یہ اپنے لیے مشکلیں خود پیدا کر رہے ہیں. میں اکثر دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا
تو میں کہتا تھا کہ عمران اگر اکیلا ہی رہتا اس نے جیت جانا تھا، اس کو جہانگیر ترین، شاہ محمود قریشی، جوید ہاشمی، یہ غلام سرور، یہ بختیار، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ جب بھٹو مقبولیت کے عروج پہ تھا تو جو سائیکلوں کو پنکچر لگانے والے تھے وہ بھی جیت چکے تھے۔ حتیٰ کہ مثل مشہور تھی کہ بھٹو صاحب اگر کھمبے کو کھڑا کرتے تو لوگوں نے اسے بھی ووٹ دینا تھا۔ تو عمران صاحب نے وہ گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دی۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ تبدیلی کا جو نعرہ لگا تھا، ہماری لاسٹ ہوپ تھی، پاکستانیوں کو امید تھی کہ اب نیا سورج طلوع ہوگا، پرانے نظام سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن وہی چہرے، وہی فرسودہ نظام کے حامی جو ان کو، ان کے قبیلوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بزنس کو سوٹ کرتا ہے۔ جب بڑے بڑے منسٹروں کے جیسے سٹی سکول ہے، بیکن ہاؤس ہے، دوسرے پرائیویٹ سکول ہیں، کالجز ہیں جن کے ٹی وی چینلز بھی ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ یکساں تعلیم کیسے لائے گی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کا اربوں کا بزنس ہے۔ اگر یکساں تعلیمی نظام آتا ہے تو ان کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی مافیا ہے جس نے کوئی نیا اسکول کالج نہیں بننے دیا، جہاں پہ پہلے موجود ہیں وہاں بننے نہیں دیا، اور جہاں نہیں تھے وہاں اپروو بھی نہیں ہونے دیا۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس ایریے کے بچے پڑھ لکھ گئے تو ہمارے کھیتوں کو پانی کون لگائے گا، ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ یہ وہ فرسودہ نظام ہے جس میں عام عوام آج تک جکڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کے ریٹ نکالتے ہیں۔ وہ ہاں انڈے کے ریٹ سے لے کے، مرغی کے ریٹ سے لے کے، سیمٹ اور چینی کے ریٹ تک سارے ادارے ان کے مرہون منت ہیں۔ پچھلے دنوں پورا ہفتہ ریٹ لسٹ پہ سبزی کا ریٹ نہیں تھا، مرغی کا ساری۔ اٹ مین کہ پولٹری مافیا اتنا سٹرانگ ہے کہ ریٹ لسٹ پہ ریٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی ان کو چیک کرے کہ مرغی کتنے کی بیچنی ہے۔ میں کہتا ہوں جس طرح ہماری بہادر افواج نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے، جو ہمارے بچوں کے دشمن تھے، ہمارے آرام و سکون کے دشمن تھے، حالانکہ وہ غاروں میں تھے، پہاڑوں میں تھے، لیکن یہ جو چند ایک ہیں یہ میدانی علاقے میں ہیں، ان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ شاید کوئی ارطغرل غازی آ جائے اور ہمارے جیتے جی آئے، ہم دیکھیں کہ اس ملک کا نظام بدلا ہے۔ خدا نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک سننے میں مل جاتا ہے کہ کیکڑا ون میں جو تیل کا کنواں نکلا تھا سمندر میں وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے، اتنی مہنگی بجلی پیدا کی جاتی ہے فرنس آئل سے اور قیمتی سونے جیسی گیس سے، لیکن دریاؤں کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ یہی آواز آتی ہے سندھ سے کہ وہاں پانی نہیں ہے، لیکن خبروں میں سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 4 بچے ایک نہر میں ڈوب گئے ہیں، 6 دریا میں ڈوب گئے ہیں، آج گوٹکی میں نہر کا بند ٹوٹ گیا ہے، اتنے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ اگر پانی نہیں ہے تو یہ بچے کہاں ڈوبتے ہیں؟ اور اگر دریاؤں میں، نہروں میں پانی نہیں تو یہ دیہات کیسے زیر آب آ جاتے ہیں؟
سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ ہم نے تو اپنی عمر کا اچھا حصہ گزار لیا ہے، جیسے دوسری قومیں اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرتی ہیں، ہمارے بھی جو ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جس طرح باقی کام ہو جاتے ہیں یہ کام بھی اسی طرح ہونا چاہیے، تاکہ جنریٹر اور بیٹری مافیا سے ہماری جان چھوٹے۔ اس لیے کوئی پلانٹ فلٹر اور سیوریج نہیں لگنے دیتا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ایکوافینا اور نیسلے ان کی پانی کی باٹل جس پہ کل لاگت 5 روپے نہیں آتی وہ 60 70 روپے میں فروخت ہوتی ہے۔ وہی بیٹری جو 2-3 ہزار میں کوئی نہیں لیتا تھا یو پی ایس سے پہلے، اب وہی 12 13 14 15 ہزار میں بکتی ہے۔ دعا کریں آپ بھی، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بہتری کرے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب یہ اعصابی جنگ ہار چکے ہیں۔ اب دیکھیں قیادت کا خمہ کس کے سر پہ بیٹھتا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے دیجئے، گفتگو سے اختلاف آپ کا حق ہے، کوئی لفظ برا لگے تو معذرت۔ اللہ حافظ۔